تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن یہ اعلان ہوگا، کھڑے ہو جاؤ وہ لوگ جو حمد کرتے ہیں، جو تعریف کرنے والے ہیں، جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ وہاں پر کچھ گروہ کھڑا ہو جائے گا، پھر ان کے ساتھ جھنڈا لگایا جائے گا۔ جھنڈا لگانے کے بعد اللہ رب العزت ندا دے گا کہ لوگوں، ان سب گروہ کو میں نے بلا حساب بخشش فرما دی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ناشکری نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں بیماری میں بھی ہوں تب بھی میں اپنے مولا کا شکر ادا کرتے ہیں، تنگ دستی میں ہوں تب بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، غربت میں ہوں تب بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ جس حوالے سے، جس اینگل میں، جس طرح بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، یہ میرے رب کا میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کریم آقا علیہ السلام نے شکر کے حوالے سے بہت سی حدیث مبارکہ میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم رب کا شکر ادا کرو گے تو وہ مالک تمہیں اور زیادہ دے گا، وہ اور زیادہ نعمتیں تم پر نچھاور کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر، شکر ایک وہ واحد آلہ ہے، وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے نہ صرف ہم اپنے رزق کے اندر برکت دے سکتے ہیں، اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں، اور نہ صرف اس شکر کی وجہ سے ہم اپنی عزتیں بڑھا سکتے ہیں، اپنا کاروبار بڑھا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ اس مولا کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جب بھی اس کے حضور نماز کی توفیق ملے، سجدہ کریں، اس کے حضور عبادت کی توفیق ملے، اس وقت اس کے حضور شکر ضرور کریں۔ شکر وہ واحد رستہ ہے جو انسان کو کبھی پریشان ہونے نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور شکر کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الرحمن، فرمایا شکر میرے رحمان کی چادر ہے، میرے رحمان کی برکتوں والی چادر ہے، اور جو بندہ شکر ادا کرتا ہے مالک رحمان اس کے اوپر وہ سایہ فگن فرما دیتا ہے۔